نوکٹہ پنچایت میں مجلس علماء ملت کی میٹنگ کامیابی سے ہمکنار، علماء اور طلباء کا عملہ تشکیل پایا۔ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ ضلع کشن گنج کے پوٹھیا بلا کے ماتحت نوکٹہ پنچایت میں ادارہ صوت القرآن میں مجلس علماء ملت کی اہم میٹنگ کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت باتفاق رائے مولانا الیاس مخلص، خلیفہ و مجاز فضیلت الشیخ المفتی عبدالوحید مکی شیخ الحدیث مدینہ منورہ نے فرمائی۔ نظامت کا فریضہ مولانا آفتاب اظہر صدیقی اور ماسٹر ولی اللہ نے انجام دیا۔ تلاوت کلام اللہ و نعت و پاک سے نشست کا آغاز ہوا۔ مولوی ابو طالب نے اچھے انداز میں استقبالیہ نظم پیش کی۔ مولانا شمیم ریاض ندوی نے تمہیدی خطاب کیا۔ بعدہ مجلس علماء ملت کا تعارف پیش کیا گیا۔ اس کے بعد شرکاء کی آراء سنی گئی۔ مقررین نے کہا کہ ہر 600 یا 700 سال بعد یہ دنیا انقلاب کے دور سے گزری ہے، چنانچہ یہ وقت بھی کسی انقلاب کا متقاضی ہے۔ سب کو چاہیے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور منظم ہو کر قوم و ملت کے لیے عملی میدان میں اتر جائیں۔ مقررین نے یہ بھی کہا کہ مجلس علماء ملت کشن گنج اس ضلع میں بننے والی علماء کرام کی پہلی تنظیم ہے، اور یہی وہ تنظیم ہے جس نے ملکی سطح پر CAA، جبکہ وہ ایک بل تھا، اس کے خلاف پہلی پریس کانفرنس کرائی۔ تنظیم سازی کے فوائد پر گفتگو کے دوران یہ بات آئی کہ عمارت کا بننا بہرحال فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ مجلس علماء ملت کے طریقہ کار میں یہ باتیں آئی کہ ہر پنچایت میں علماء کرام، طلبہ مدارس، اسکولی اسٹوڈنٹس، گریجویٹ، وکلاء اور کسانوں کی الگ الگ یونٹ سے تشکیل دی جائیں گی، اور جب جس عملے سے متعلق جو کام درپیش ہوگا وہ اس سے لیا جائے گا۔ میٹنگ میں بہت سے مفید مشوروں کے بعد نوکٹہ پنچایت کے علماء و طلباء کی یونٹیں تشکیل دی گئیں۔ مشوروں پر فیصلہ صادر کرنے کے لیے مولانا معروف کرخی کا انتخاب ہوا۔ علماء کی یونٹ کے لیے مولانا سید احمد بطور صدر، قاری محمد اقبال بطور سیکریٹری، قاری محمد اسلم بطور خازن منتخب ہوئے، جبکہ طلباء میں مولوی راغب، مولوی ابو طالب، مولوی منقبت، مولوی امجد علی، محمد ولی اللہ زاہد، محمد سہیل خان وغیرہ کو ذمہ داری سونپی گئی۔ اہم شخصیات میں مفتی حذیفہ، مفتی محمد جاوید اقبال، مولانا معروف کرخی، قاری ظہیر، قاری مظفر، مولانا عبدالکبیر، مولانا سلمان، مولانا نوشاد، مولانا محبوب، حافظ زبیر، حافظ ظفر وغیرہ موجود رہے۔ آخر میں ادارہ کے محتمم مولانا مسیح الاسلام نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ صدائے حق نیوز کے لیے اسجد راہی کی رپورٹ۔